اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کے خواہش مند ہیں جو سادہ طبیعت، سادہ لباس اور سادہ مزاج انسان ہو، اور اگر آپ کی آرزو اور خواہش مند یہ ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہو، صاحب عمل بھی ہو، صاحب قلم بھی ہو، صاحب فکر بھی ہو، تو ہم آپ کی ایسی شخصیت سے ملاقات حضرت مولانا عبدالغفور صاحب قاسمی، شیخ الحدیث، جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ کے روپ میں کرا سکتے ہیں۔ مسند درد سے ان کی وابستگی جتنی مضبوط ہے، تحریر و قلم سے ان کا رشتہ اتنا ہی پختہ ہے۔ تقریر و خطابت میں بھی ان کا اپنا ایک الگ لہجہ ہے، ان کا اپنا ایک الگ رنگ ہے۔ ان کی تقریریں نہ تو خطابت ہوتی ہیں نہ موعظت، لیکن ان کی تقریروں میں خطابت کا زور اور خطابت کا زور اور گرمی اور موعظت کی رحمت و شائستگی بدرج اتم پائی جاتی ہے۔ وہ جہاں پہنچتے ہیں ان کے چاہنے والے ان کے بولنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو ان کے لبوں سے ڈھل کر نکلنے والے ایک ایک لفظ کو سینوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ان کے بیان میں جذبے کی تپش، اخلاص کی مہک اور درد و تڑپ اور کسک کی ایسی آمیزش ہے جو متاثر کیے بغیر نہیں رہتی۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں حضرت مولانا عبدالغفور صاحب قاسمی، شیخ الحدیث، جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے نوازیں۔ یہ سچ ہے کہ جادو ہے بیاں میں تیرے لیکن، یہ سچ ہے کہ جادو ہے بیاں میں تیرے لیکن، کچھ سحر بیانی کا تیری ڈھنگ نیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله عنه، يا بني إن قدرت على أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش فافعل، فإن ذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سچ تو یہ ہے کہ حضرت والا کے انتہائی جامع، مفکرانہ، مدبرانہ اور فکر انگیز بیان کے بعد اب کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس مجمع میں
اسٹیج پر میرے مخدوم و مکرم استاد گرامی مرتبت دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم و استاد حدیث و ادب ہندوستان کے عوام اور خواص میں مقبول اور اسی بستی کے رہنے والے محترم و مکرم حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سنبھلی دامت برکاتہم القدسیۃ العالیہ، اللہ ان کے سائے کو ہم سب پر دراز فرمائے اور صحت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا کرے، وہ موجود ہیں۔ حضرت الاستاذ کی موجودگی میں میرے اندر یہ زیادہ جرت بھی نہیں ہے کہ میں کچھ زیادہ عرض کر سکوں، لیکن حضرت کی اجازت سے اور اصلاح کی نیت سے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں مختصر وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی صحیح کہنے اور پھر اس پر مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں بہت ہی مختصر زندگی عطا فرمائی۔ پچھلی قوموں کی زندگیاں بڑی طویل، بڑی لمبی ہوا کرتی تھی۔ کوئی 600 سال جیتا، کوئی 700 سال جیتا، کوئی 1000 اور اس سے زیادہ عمر پاتا، لیکن اس امت کی عمریں خود آقائے دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، یعنی امت کے زیادہ تر افراد یہی عمر پائیں گے، اور اس سے تجاوز کرنے والے اور اس سے آگے نکلنے والے افراد کی تعداد بہت تھوڑی اور بہت کم ہوگی۔ اور اس چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ عمریں پوری ہو رہی ہیں اور 50 سے اوپر جانے والوں کی تعداد میں بہت کمی نظر آ رہی ہے۔ بڑی تعداد وہ ہے جو 50 سے پہلے ہی زندگی کو خیر آباد کہہ کر کے اس دار فانی سے رخصت ہو رہی ہے، اور پھر وقت بھی اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، جیسا کہ پیش گوئی کی تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت میں زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کی طرح اور دن چند گھنٹوں کی طرح تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی وہ بہت مختصر، جس کا ایک بڑا حصہ بچپن میں، لڑکپن میں اور جوانی کی مستیوں میں گزر جاتا ہے، اور پھر آدمی کو آخرت کی طرف دھیان اور توجہ اور شعور جس وقت آتا ہے تو عمر بہت تھوڑی سی باقی رہ چکی ہوتی۔ اس مختصر سی زندگی اور مختصر سے وقت میں، اور وہ بھی اس زمانے میں جب وقت انتہائی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہو، دین سے دور ہو کر کے اپنے اوقات کو گزارنا، بددینی اور غفلت کے ساتھ اوقات کو گزارنا، یہ انتہائی سنگین اور خطرے کی بات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو یہ مختصر سی زندگی